ان حدیثیں اس وقت نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ پہلی حدیث تو مشہور حدیث ہے، نکاح کے بدلے میں آپ کا وہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سارے رسولوں کی سنت ہے اور سنت ہی اصل دین ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت میں نکلنے والے بھائی جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اقوام کے احکام نبی کے طریقے پر ادا کرنے کا نام کی۔ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو اپنی سنت کہتے ہیں، اس چیز کو سنت کہہ دیا جائے، سارے رسولوں کی سنت بتا دیا جائے، ظاہری بات ہے یہی اصل دین۔ آپ کی مشہور ترین کتاب ہوتا ہے، اس میں کتاب النکاح کے شروع میں لکھا ہے کہ اسلام میں دو عبادتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا جنت سے ہوئی اور دنیا کے ہر طبقے میں ہر زمانے میں وہ دو عبادتیں قائم رہیں اور قیامت تک قائم رہیں گی۔ اور قیامت کے بعد جب ایمان والے جنت میں جائیں گے یہ دونوں عبادتیں جنت میں بھی قائم ہوں گی۔ گویا ان کی ابتدا بھی جنت ہے اور انتہا بھی جنت ہے، اور دنیا کا کوئی طبقہ کوئی زمانہ ان دونوں عبادتوں سے خالی نہیں۔ ان میں سے پہلی عبادت ایمان کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں اس مخلوق کو پیدا فرمایا، اس پر لازم تھا کہ وہ ایمان لائے۔ قیامت تک آنے والے دنیا میں بسنے والے انسانوں میں ایک جماعت یقینی طور پر ایسی رہے گی جو ایمان والی ہوگی، بلکہ اسی جماعت کی وجہ سے دنیا قائم رہے گی۔ جب ایمان والی جماعت دنیا سے ناپید ہو جائے گی، دنیا کو ترہم بھرم کر دیا جائے گا، اجاڑ دیا جائے گا، دنیا کو مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب جنت میں جائے گا تو ظاہر ہے وہاں بھی ایمان کی ضروری ہوگی، ایمان ہوگی، ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائے گی۔ ایمان جس کے پاس نہیں وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں پیدا فرمایا، اور پھر ہم سب انسانوں کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر خود اللہ حدیث پاک کے مطابق خود اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حوا سے نکاح کیا۔ اللہ رب العالمین نے نکاح پڑھایا، اور یہ نکاح سب سے پہلا نکاح ہے جو جنت میں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے آپ کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے آج تک یہ نکاح کی سنت قائم ہے، قیامت تک یہ سنت قائم رہے گی۔ جب وہ ایمان والے جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی شادیاں ہوں گی۔ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بے نکاح ہونے کی صورت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، واقعہ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین جنت میں انہیں نکاح فرمائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی۔ کچھ اعزازی نکاحوں میں خود ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعزازی نکاحوں میں حضرت مریم سے آپ کا نکاح ہوگا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی سے نکاح ہوگا، اور بھی کچھ عورتیں ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن رسول ہے، ان سے آپ کا نکاح ہوگا، یہ اعزازی نکاح ہوگا۔ اور اس نکاح ہونے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ، قرآن کریم میں۔
मालूम हुआ निकाह मामूली इबादत नहीं, अहम तरीन इबादत है। इसकी इब्तिदा भी जन्नत से हुई, इंतहा भी जन्नत से। बल्कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह तो हकीकत में आधा दीन है, पूरे दीन में से आधा दीन। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तज़व्वज अल-अब्द इस्तकमल निस्फ़द-दीन फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। जब आदमी शादी कर लेता है, जब किसी आदमी ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो उसने अपने आधे दीन को पूरा कर लिया। फिर उसको चाहिए कि अपने आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरता है। इस रिवायत में निकाह को आधा दीन करार दिया, उसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन एक आम वजह और ज़ाहिरी वजह यह है कि दरअसल दीन गुनाहों से बचने का नाम है। जिस कदर इंसान गुनाहों से बचेगा, उसी दर्जे वो दीनदार कहलाएगा, उसी दर्जे वो इबादतगुज़ार कहलाएगा। बल्कि गुनाहों से बचना ही हकीकत में इबादत है। आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए पूरी उम्मत को क़यामत तक आने वाले इंसानों को पैगाम दिया। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा इत्तक़िल महारिम, या अबा हुरैरा इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा देखो, हराम चीज़ों से बचते रहना, गुनाहों से बचते रहना, तो सबसे बड़े आबिद बनना। इससे मालूम हुआ गुनाहों से बचना ही असल इबादत है। जिस कदर इंसान गुनाहों से बचता है, उसी दर्जे अल्लाह की निगाह में वो इबादतगुज़ार करता है। नमाज पढ़ना भी इबादत है और भी इबादतें हैं, लेकिन हकीकत में गुनाहों से बचना ही इबादत। और आम तौर पर इंसान के जो गुनाह सारे होते हैं, उसके दो रास्ते हैं। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुनाहों के दो रास्ते हैं। एक मुँह का रास्ता है, इस मुँह के रास्ते से हराम खाता है, हराम बोलता है, बहुत सारे गुनाह कर लेता है। और एक रास्ता शर्मगाह का रास्ता है, जिससे बड़े बड़े गुनाह कर लेता है। जब निकाह हो गया, शादी हो गई, तो एक गुनाह का रास्ता बंद हो गया, शर्मगाह का रास्ता गुनाह का बंद हो गया। आधे दीन के बारे में, ज़बान की गुनाह के बारे में इंसान करता है। ज़बान को शरीयत के दायरे में इस्तेमाल करे, ज़बान को शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल न करे, तो गोया उसका पूरा दीन मुकम्मल हो जाए। बहरहाल इस रिवायत में आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह को आधा दीन करार दिया। इससे निकाह की अहमियत और ज़्यादा ज़ाहिर हो। जो पूरे दीन का आधा हिस्सा हो, उसकी कितनी बड़ी अहमियत हो, इसलिए निकाह को बड़ी अहमियत देनी चाहिए। दूसरी हदीस पढ़ी थी, आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आलिनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। देखो, निकाह में शोहरत दिया करो। जब निकाह हुआ करे तो अल्लाह ऐलान निकाह किया करो, सरपरस्तों की मौजूदगी में निकाह करो, बड़ों के मशवरे से निकाह करो। आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले ये बात फरमाई। आज के ज़माने में छुपकर भी निकाह होते और रुसवाई बदनामी के निकाह होते। आका ने पहले ही फरमा दिया, देखो खुल्ला निकाह किया करो, 4 आदमियों की मौजूदगी में निकाह करो, सरपरस्तों के मशवरे से निकाह करो। यही हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, बल्कि हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम को तरीका। जिस बात में आपने पढ़ा है, आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला निकाह होता है आका की 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र, ये भी याद रखें। बुखारी शरीफ में एक रिवायत गुज़री है, उसके हाशिए पर लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला एक नबी को कम से कम 4000 मर्दों की बराबर ताकत देती। अगर किसी नबी की 4000 औरतों से शादी कर दी जाए, बैअत उसके निकाह में 4000 औरतें दे दी जाएं, तो 4000 औरतों का हक अदा कर देगा और फिर भी कोई कमजोरी पैदा नहीं। अल्लाह इतनी बड़ी ताकत है। और हमारे पाक नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो सारे नबियों के सरदार है। आका को कितनी बड़ी ताकत होगी।
لیکن آقا نبی کریم علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوتا ہے 25 سال کی عمر میں، بڑی جوانی میں نکاح ہوتا ہے، اور وہ بھی 40 سال کی بڑھیا سے نکاح ہوتا ہے۔ 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی کی عمر 40 سال ہے اور آقا کی عمر 25 سال ہے۔ پہلا نکاح، سب سے پہلا نکاح ہوتا ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام اپنے خاندان کے عزتدار شرفاء کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ مجمع ہوتا ہے، آپ کے چچا خواجہ ابو طالب آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں، اور بھرے مجمع میں سرپرستوں کی رائے سے، خاندان کے مشورے سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ ہمارے پاک نبی کی سنت ہے کہ سرپرستوں کے مشورے سے، خاندان کے بزرگوں کے مشورے سے ان کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور جب تک یہ خاتون، یہ جنتی خاتون آقا کے نکاح میں زندہ رہی، اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام نے دوسری شادی دی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 25 سال رہی۔ آقا کی عمر 25 سال تھی جس وقت نکاح ہوا، اور جب آپ کی بیوی، پہلی بیوی کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کتنی ہو جاتی ہے؟ 50 سال ہو جاتی ہے۔ وہ آقا نبی کریم علیہ السلام نے 50 سال کی عمر تک دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں وہ شہوت کے لیے نہیں کیے، نفسانیت کے لیے نہیں کیے، نفس کے لیے نہیں کیے، بلکہ دیگر چیزوں کے لیے، شریعت کے لیے کیے ہیں، شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے، شریعت کا حکم کا دین پھیلانے کے لیے آقا نے نکاح کیا۔ اللہ کے حکم سے نکاح ہوئے، بلکہ بعد نکاح تو خود اللہ نے پڑھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا۔ معلوم ہے، علماء جانتے ہیں۔ اس روایت سے ایک بات خاص طور پر ہمیں یاد کرنی ہے، ورنہ سے مخاطب ہے کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ ہمارے پاک نبی محمد عربی علیہ السلام ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی، ہمیں یہ فخر کا موقع عطا فرمایا کہ آقا نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں شامل فرما دیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ دشمنوں نے نبی کریم علیہ السلام پر بہت اعتراضات کیے، ذلت توہینوں کی صورتیں پیدا کی، طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن بڑے سے بڑے دشمن کی مجال ہمت نہیں ہوئی۔ یہ کہتے تھا کہ تمہارا نبی علیہ باللہ شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا ہے، آنکھ سے کسی عورت کو گھور کر دیکھا ہے، کسی عورت کے ساتھ بدنظری کا معاملہ کیا، کسی بڑے سے بڑے دشمن نے یہ بات نہیں کی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے عفت کی، پاک دامنی کی، حیا کی زندگی گزاری۔ جس شخص کو 4000 مردوں کی برابر طاقت حاصل ہو اور وہ ایک عورت پر گزارا کرنے، ساری جوانی اس پر گزار دے اور کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، کیسی عفت کی، کیسی پاکی کی زندگی آپ کی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ آئیو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں جا کر ہماری آقا نبی کریم علیہ السلام ہی سے ملاقات۔ آقا کو دکھانا ہے کہ ہمیں بھی اس پر ذرا سا غور کرنا ہے، ہم سے بھی یہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہونا ہے، ہمیں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، پاک دامنی کے ساتھ، حیا کے ساتھ رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے ایمان والوں کی ماں ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے آقا نبی کریم علیہ السلام اتنے شرمیلے کہ ایک نوجوان لڑکی جو کنواری ہوتی ہے، جس کی نئے نبی کی شادی ہوتی ہے، پہلا نکاح ہوتا ہے، دلہن بنائی جاتی ہے، اس کنواری عورت کو جس کو سجا کر دلہن بنایا گیا ہو، اس کو جس قدر حیا ہو سکتی ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام اس عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ آقا کو کس قدر حیا ہوگی، کتنے کا حیا ہو،
سے اندازہ ہو سکتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام کے حیا کا، آقا کی پاک دامنی کا۔ آج ہمارے موبائلوں نے، ٹیلی ویژن گھروں کے ماحول نے ہمارے اندر بے حیائی، بے حجابی پیدا کر دی۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ بھائی عفت اور پاک دامنی یہ عزت کی چیز ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ جو بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے، ہوشیاری بدکاری میں مبتلا رہتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حیا کی، پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ حیا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا نبی کریم علیہ السلام نے آلی و حاضر نکاح کی شہرت دیا کرو، نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح جب ہوا کرے تو کھلا کیا کرو، 4 آدمی کی موجودگی میں نکاح ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں نکاح ہو رہا ہے۔ ہمارے پاک نبی محمد عربی علیہ السلام نے بھی اسی سنت پر عمل کیا ہے۔ آقا کا پہلا نکاح 4 آدمیوں کی موجودگی میں ہوا، آپ کے خاندان کے شرفاء عزتدار موجود تھے۔ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں محرم میں نکاح کرنے کو منحوس کرتے ہیں۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں میں جو پہلی بیوی حضرت خدیجہ نے سب سے زیادہ سعادت مند تھی، ان کو اللہ کی طرف سلام آیا۔ اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح کو برا نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو سعادت کی چیز سمجھنا ہے۔ محرم کے معنی عزت کے، اس میں جو کام ہوتے ہیں وہ عزت کے کام ہوتے ہیں۔ بہرحال آقا فرماتے آلی و حاضر نکاح، اس نکاح میں شہرت دیا کرو، کھلا نکاح کیا کرو، سرپرستوں کے مشورے سے، سرپرستوں کی رائے سے ان کی موجودگی میں نکاح کیا، اس میں برکت ہوتی، اس میں عزت ہوتی۔ دوسرے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، جب نکاح ہوا کرے تو نکاح کی مجلس مسجد میں قائم کیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، نکاح بھی عبادت ہے، عبادت کی جگہ میں ہوتی ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ مسجدوں میں ہمارا اللہ کی پاک مخلوق فرشتے رہتے ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی بھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ اگر انسانوں کو کوئی انسان ایسا معلوم ہو جائے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہیں کرتا، ساری زندگی پاک بازی کی زندگی ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی صفت بیان کی، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا، ان کی دعائیں شامل ہو جائیں گی۔ ایو ایسے پاک مقدس مخلوق کی موجودگی میں نکاح ہو تو ظاہر برکتیں آئیں گی۔ اور مسجد میں جو آتا ہے عام طور پر باوضو ہوتا ہے، زیادہ تر تو باوضو ہی ہوتے ہیں۔ جو مسجد میں آنے والے ہیں ان کو صالحین میں شمار کیا گیا ہے، وہ صالحین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، پاک صاف تو ضرور ہوتے ہیں، بے غسل تو کوئی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی پاک مقدس مخلوق کی موجودگی میں، صالحین کی موجودگی میں، نیک لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا تو یقیناً برکتیں آئیں گی۔ اس لیے آقا نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، جب نکاح کیا کرو تو مسجدوں میں اس کی مسجد قائم کیا کرو۔ ایک تیسری حدیث پڑھی تھی، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عام طور پر ہم یہ روایت نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں اور اس پر ہم سبوں کو عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امرہن عجیب، ان عورتوں کا معاملہ عجیب و غریب ہے، تعجب خیز ہے، ان کے معاملے پر ہنسی آتی ہے، ایسا معاملہ ہے۔ ان کی طبیعت کے اندر، سرشت کے اندر، پیدائش کے اندر کیا خبر ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہن خلقن من طلع وان اعوج شیء من الطلع اعلی، یہ پسلی سے پیدا ہے اور سب سے پیڑی پسلی ہوتی ہے اوپر کی ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ پیڑی پسلی سے پیدا ہے۔ ان کی شرشت کے اندر، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر کیا خبر ہے، سیدھا نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُطِيعُهَا فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِبَادٍ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُطِيعُهَا قَصَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو سیدھا نہیں کر سکتے، یہ پیڑے
ٹیڑھی مچھلی کو سیدھا کرے تو ٹیڑھی ٹیڑھی رہے گی، سیدھی ہو نہیں سکتی۔ فرمایا اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ٹوٹنا اس کا طلاق دینا، علیحدہ کی تو ہو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نسل کو باقی رکھنا ہے اور عزت کو قائم کرنا ہے اور نسلوں کے ذریعے فائدے اٹھانے ہیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں دیکھنی ہے، فرمایا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِعِوَضٍ، اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے رہو، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، یہی شکل اس کی ٹیڑھے کو برداشت کرنا۔ اس نے فرمایا کہ امرهن عجیب، ان کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ یغلبن قریبا ویغلبهن لئیم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بھولا بھالا عزتدار شوہر مل جائے جس کو کریم کہتے ہیں، کریمانہ شان رکھنے والا، کرامت والا عزتدار شوہر مل جائے، بھولا بھالا مل جائے، فرمایا یغلبنا، اس پر سوار ہو جاتی ہے، سر پر بیٹھ جاتی ہے، بولنا بھی دشوار کر دیتی، ناک پہ دم کر دیتی، بولنے دیتی۔ حالانکہ شریف کے ساتھ معاملہ شرافت کا ہونا چاہیے، انسان کا تقاضا نہیں ہے کہ شریف آدمی کے ساتھ معاملہ شرافت کا ہو، اخلاق کا معاملہ، لیکن آقا نے فرمایا یغلبن کریمہ، یہ عزتدار پر سوار رہتی ہے، عزتدار پر غالب رہتی ہے، اس کا جینا تو بھر کر دیتی ہے، لیکن اس کے برخلاف فرمایا ویغلبهن لئیم، لئیم کے معنی آتے کمینہ، اجڑ آدمی، مارٹھا کرنے والا، جس کو معاشرے میں گندہ کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ کمینہ بھی کر سکتے ہیں، بدبخت بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کا شوہر کوئی کمینہ ہو جائے، اجڑ مل جائے، اجڑ مل جائے، تو پھر اس کے سامنے طبیعت نہیں بولتی، پھر نہیں بولتی، ڈر لگتا ہے مار دے گا، سب بھوڑ دے گا، بلا کر دے گا۔ یہ تو مزاج بتایا آپ نے، اس کے بعد جو بات کہی اس کو بتانا ہے، یہ تو مزاج ہے، آپ نے فرمایا کہ مزاج یہ ہے، اس کے بعد جو بات کہی وہ آپ کو بتانی ہے۔ فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا کریما، جب بات یہ ہے کہ بیویوں سے دبنے والا اللہ کی نگاہ میں قریب ہوتا ہے، عزتدار ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے۔ بھائیو ایک حدیث میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے کریم کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ تمہیں جنتی کون ہوتے؟ فرمایا وہ کریم لوگ ہوتے ہیں، عزتدار ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، شرافت ہی جنت میں لے جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنتی لوگ بیویوں سے دب کر رہتے ہیں، بیویوں کے سامنے دبے رہتے ہیں، ان کو جھیلتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، جنتی ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا کریما، جب بات یہ ہے کہ بیوی سے دبنا کرامت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، تو میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بیویوں سے دبا رہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں قریب رہوں، شریف رہوں، عزتدار رہوں۔ یہ آقا کی پسند ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے بھائیو، ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اپنی ذات کے لیے نہیں کہی، بلکہ امت کے لیے کہی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہی۔ ہمارے پاک نبی محمد عربی علیہ السلام کو پیدائشی طور پر قریب تھے، آپ کی خلقت ہی کرامت کے ساتھ ہوئی ہے، آپ بناوٹی کے لیے قریب نہیں تھے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کو تو اللہ نے قریب پیدا ہی کیا تھا۔ آپ اگر بیویوں کی برداشت نہ کر تب بھی قریب تھے، یہ تو ہمارے لیے کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آقا نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بڑے اخلاق پر سوار ہیں، وہ اخلاق آپ کی سواری آپ کے نیچے دبا ہوا، اتنے بڑے اخلاق والے یہ اخلاق سے اوپر چلے۔ آقا کے اخلاق کی اعلیٰ درجے کی تعریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مزاج تو خلیقانہ تھا، کریمانہ تھا۔ آقا نبی کریم علیہ السلام تو پیدائشی طور پر قریب تھے۔ یہ بات تو آقا نے ہمارے لیے کہی، ہمیں کرامت کے ساتھ رہنا ہے، بیویوں کی بات برداشت کرنی، بیویوں کے ساتھ سامنے دبنا ہے، ان کو جھیل کر برداشت کرنا ہے، پھر انشاءاللہ فائدے ہوں گے، عزتیں بھی دیں۔ اور فرمایا وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بیویوں کو دباتا رہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں لئیم اور بدبخت کہہ رہا ہوں، کمینہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں بیوی کو ستا کر، ظلم اٹھا کر، اس کو مار پیٹ کر، دبا کر اللہ کی نگاہ میں بدبخت بن جاؤں، کمینہ بن جاؤں، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ آقا نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ساری امت کو اس کی دعوت دی ہے، ساری امت کے لیے حکم دیا ہے کہ دیکھو
بیویوں پر زیادتی مت کرنا، ظلم مت ڈھانا، بیوی پر ظلم کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بیوی بنا چور ہے ہمارے قبضے میں، اس پر آپ نے ظلم کیا، اس کو مار دیا، سب کھو دیا، تو کمال بہادری ہوئی۔ برابر کے لوگوں سے یا بڑے لوگوں سے مقابلہ ہے بات نہیں، چھوٹے لوگوں سے معاملہ کر، چھوٹے لوگوں کو مارنا پیٹنا دبانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، طاقت کی بات نہیں، بلکہ چھوٹے لوگوں کے سامنے دب جانا یہ بہادری کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو غصے کو چلانے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جائے، غصے کو برداشت کر لے، حالانکہ وہ غصے کو چلا سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام پر قادر ہے، مد مقابل کو دبا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر غصہ آتا ہے تب غصے کو پی جاتا ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شریعت اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑا بہادر تو یہی شخص ہے، معلوم ہے جو چھوٹوں کے سامنے دب جائے، چھوٹوں کی بات برداشت کر لے، چھوٹوں پر غصہ نہ کرے، یہی اللہ کی نگاہ میں پہلوان ہوتا ہے۔ اس لیے آقا نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہدایت دی، ساری امت کو ہدایت دی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو توجہ دلائی، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بیویوں کو دباؤں اور اللہ کی نگاہ میں بدبخت بن کر رہوں، کمینہ بن کر رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عزت کی زندگی عطا فرمائے، بیویوں کے ساتھ خوشگواری کا معاملہ رکھنے کی، کرامت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ یہ نکاح وسیع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم حدیث پاک کے مطابق اللہ کے فضل سے وسیع میں نکاح ہو رہا ہے، ماشاءاللہ سب عاشرہ لوگ ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، انشاءاللہ اس نکاح میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے یہ بات کہلوائی ہے، اس کے مطابق ہم سبوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اس میں قبول فرمائے، باقی